السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاج سرتاج چینل پہ۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ تاج سرتاج چینل پہ آئیں اور آپ نے یہ ٹاک شو جوائن کیا۔ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ایک نہایت ہی ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ٹاپک ریلیٹیڈ ہے کڈس سے ریلیٹیڈ ہے، بچوں سے ریلیٹیڈ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بڑے جو ہیں ان سے بھی یہ ٹاپک ریلیٹیڈ ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے دی وائلنس۔ وائلنس پہ ہم کچھ بات چیت کریں گے، یا ہمارے بہت سے اچھے دوست بیٹھے ہیں جن کا نام تاج ہے، تاج سر، اس سے بھی ہم جا کے ڈسکس کریں گے، بلکہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، بس ڈسکس کرنے کی تھوڑی دیر ہے۔ سو لیٹ چلیں سرتاج کے پاس، تو اس ٹاپک پہ کچھ مزید بات کریں۔ سر، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ویور سے میں پہلے ہی ڈسکس کر رہا تھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وائلنس ہے، تو اس کے متعلق آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہیں گے، جو ہمارے ویورز بھی آپ سے سننا چاہیں گے، اور میں بھی انتظار میں ہوں کہ اس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس کریں، جس کا نیم ہے وائلنس۔ سو واٹ از وائلنس؟ وائلنس ہے کیا؟ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں سر۔ جی بالکل سرتاج، آپ نے اچھا سوال کیا کہ واٹ از وائلنس؟ وائلنس کیا ہے؟ اگر ہم وائلنس کی میننگ پہ جائیں تو سمپلی ہم کہیں گے کہ یہ ایک زبردستی ہے، ایک قسم کا بگاڑ ہے۔ سمپلی وی آر سمپلی سیئنگ دیٹ اٹ از اے فارم آف بیہیویئر آف اینی پرسن، کسی بھی بندے کے بیہیویئر کا ایک قسم ہے۔ سمپلی اگر وائلنس کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بچوں سے ریلیٹیڈ ہے، ہاں بالکل یہ بچوں سے ریلیٹیڈ ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ بڑوں سے بھی ریلیٹیڈ ہے، یہ بچوں اور بڑوں دونوں سے ریلیٹیڈ ہے یہ وائلنس۔ وائلنس جو ہوتا ہے سمپلی اگر ایک کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، وائلنس میں رہ کے وہ اپنا اسٹیٹس بیان کرتا ہے کہ میں کس قسم کا اسٹیٹس رکھتا ہوں، اور وہ اپنی ایک اسٹرینتھ بیان کرتا ہے کہ میں کس قسم کی اسٹرینتھ بھی رکھتا ہوں، اور وہ اپنی ایک پوزیشن بھی بتاتا ہے کہ میں کس قسم کی پوزیشن بھی رکھتا ہوں وائلنس پہ رہ کے۔ مطلب کہ وہ وائلنس سے استعمال کر کے، وائلنس کے جیسا ایک ذہن استعمال کر کے وہ اپنا اسٹیٹس میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنی پوزیشن لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور اپنا اسٹیٹس بھی، مطلب وہ اس وائلنس کو استعمال کرتا ہے اپنی پوزیشن اسٹیٹس استعمال کر کے۔ اگر ہم بات کریں وائلنس کی لوگوں کے متعلق، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے، وائلنس صرف ایک انڈیویجول مسئلہ ہے، ایک ایک سمپلی بندے کا خود اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر سمپلی اگر پھر بھی ہم کہیں کہ یہ ایک بندے کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں، یہ اوور آل سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ وائلنس اگر ایک کسی بھی بندے سے متعلق ہے تو مطلب نہ کہ ایک بندے سے، بلکہ یہ اوور آل سوسائٹی سے متعلق ہے، یہ سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ جو وائلنس ہے۔ تو یہ ٹھیک رہے گا اگر ہم اس طرح سے کہیں۔ جی بالکل سر، آپ نے اچھے طریقے سے وائلنس کو ڈیفائن کیا۔ اس کے علاوہ سر، ہمارے جو ویورس ہیں وہ مزید آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ وائلنس میں ایک دو اور چیزیں ہیں، ایک فزیکل وائلنس اور ایک فزیولوجیکل وائلنس۔ تو سر، فزیکل وائلنس اور فزیولوجیکل وائلنس میں کیا فرق ہے؟ آپ اسے کس طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ جی، فزیکل وائلنس، اگر ہم فزیکل وائلنس کی بات کریں تو فزیکل جو وائلنس ہوتا ہے اس میں تقریباً جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ اس میں فورس یوز کرتا ہے دوسرے بندے کے لیے، تاکہ اس کو فزیکلی نقصان پہنچائے۔ فزیکلی اگر ہم اس ورڈ کی سمپلی اگر ہم اس کو دھیان میں رکھیں گے تو فزیکل کی مطلب آپ کو ہی ذہن میں آتا ہوگا کہ فزیکل کی مطلب اور معنی کیا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر فرسٹ والا بندہ ہے، ون پرسن ہے، اگر وہ کسی بھی قسم کا فورس استعمال کر رہا ہے، مطلب کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، کوئی آبجیکٹ ہو، اور وہ مطلب زور لگا کے کسی اور بندے کو، اگلے بندے کو وہ ہٹ کرے، اور اسے وہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ لگ جائے، اور اس کے ذریعے اس پہ کوئی انجری آ جائے، کوئی زخم آ جائے، اور جو وہ فزیکلی یوز کرتا ہے فورس، وہ اپنی فورس استعمال کر کسی آبجیکٹ کو لے کر اگلے بندے پہ استعمال کرتا ہے، وہ فزیکلی فورس یوز کرتا ہے تاکہ اگلے بندے کو وہ آبجیکٹ لگے اور اس کو نقصان پہنچے، وہ اس کو زخم پہنچے، تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، یا اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے۔ اور اگر اب ہم اس بات پہ اگر ڈسکس کریں کہ فزیولوجیکلی وائلنس کیا ہے، ایکچولی جو فزیولوجیکلی وائلنس ہے یہ ڈائریکٹ کسی بھی بندے
کہ مینٹلٹی سے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل اگر فرسٹ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن ہے، جو سیکنڈ پرسن ہے وہ کسی ایک فرسٹ پرسن پہ ایسے طریقے کی باتیں کرتا ہے جو کہ اس کے چڑھانے کے لیے اس نے کی ہوں. فار ایگزامپل اس کا اس قسم کا نام لے کر، چاہے جو نام اسے پسند نہیں، یا اسے ایسی الفاظ کہہ کر تاکہ اسے چڑھانا، اس کے علاوہ اس کے اوپر مذاق کرنا، یہ جو ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک فزیولوجیکلی وائلنس پہ چلی جاتی ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی بندہ ہے، اس کی تذلیل کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، تو یہ بھی جو فرسٹ پرسن ہے وہ اپنے کہ وہ ڈپریشن پہ چلا جاتا ہے، اس پہ وہ یہ ساری باتیں وہ ذہن پہ لے لیتا ہے. تو اس حوالے سے یہ فزیولوجیکلی وائلنس ہم اسے یوں بیان کریں گے. یا ڈائریکٹ کسی بندے پہ حملہ کرنا، وہ اس کے اوپر چڑھائی کرنا، اس کے اوپر چڑھ جانا ایسی ویسی باتیں کر کے، پھر اس کو ڈپریس کرنا، اس کے مینٹلٹی کو ڈیمیج کر دینا، یا اس کی تذلیل کر کے اس کو کہ سارا ختم کر دینا، اس کو مطلب وہ ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دینا اسے. یہ فزیولوجیکلی وائلنس ہے. اس قسم کے باتوں کو ہم کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. اچھے طریقے سے آپ نے فزیکل وائلنس اور فزیولوجیکل وائلنس کو بھی ڈیفائن کیا. اس کے علاوہ سر ایک اور ہے وائلنس جو ہم تقریباً میں بھی چاہوں گا کہ آپ اسے ڈیفائن کریں اور ہمیں مزید انفارمیشن اس کے بارے میں آگاہ کریں. سر وہ ہے ایکچولی واٹ از سیکشل وائلنس. جی بالکل. ایکچولی آپ نے جو یہ کوشچن پوچھا کہ واٹ از سیکشل وائلنس، یہ بھی ایک نہایت ہی اہم ٹاپک ہے. سمپلی ایک اہم کوشچن ہے. یہ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ بڑوں کو بھی اس کوشچن کی اہمیت کہ معلوم ہونی چاہیے کہ سیکشل وائلنس ہے کیا. اگر ہم بات کریں سیکشل وائلنس کی، تو سمپلی یہ ایک جسمانی زبردستی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کہ جسمانی اس کو ہم فورس کہہ سکتے ہیں، تاکہ جو سیکنڈ پرسن ہے وہ فرسٹ پرسن کو فورس کرتا ہے جسمانی زیادتی کے لیے، چاہے وہ فرسٹ پرسن اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، وہ کمفرٹیبل ہو یا انکمفرٹیبل ہو. سمپلی اگر ہم زیادہ تر اس کے بارے میں سمجھیں گے، تو کوئی اس کے بارے میں انکمفرٹیبل ہو، وہ اس کے بارے میں کہ ایگری نہ ہو، اور زبردستی اس کو ایک جسمانی زبردستی کا شکار بنایا جائے، تو اسے ہم وہ سیکشل وائلنس کہیں گے، جو کہ نہایت ہی ایک غلط کام ہے، نہایت ہی ایک غلیظ ایکٹیویٹی ہے. تو یہ تقریباً بچوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو بھی اس معاملات کے بارے میں کچھ اچھے طریقے سے معلومات ہونی چاہیے، اور اس کا اس سے متعلق خیال بھی رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ، بہت اچھا سر. سر اس کے علاوہ دو پوائنٹس اور ہیں سر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. ایک سر گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے متعلق ہے. واٹ از گڈ ٹچ اینڈ واٹ از بیڈ ٹچ. آپ اس میں بھی کچھ اپنی مزید معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں بھی زیادہ معلوم ہو، اور اس کے علاوہ جو ویورس ہیں انہیں بھی زیادہ اچھے طریقے سے یہ انفارمیشن معلوم ہو. جی بالکل. جیسا کہ کوشچن کیا آپ نے مجھ سے کہ واٹ از گڈ ٹچ اینڈ واٹ از بیڈ ٹچ. اگر ہم بات کریں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی، تو گڈ ٹچ ہم سمپلی میں اس طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ جو گڈ ٹچ ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے، آپ کو اگر کوئی چھو لے، اس پہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں، ٹھیک، آپ ہیپیلی فیل کریں، تو یہ آپ کا گڈ ٹچ ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ خود کو سیکیور محسوس کریں، اور وہ ایک ہیپی آپ کو ایک خوشگواری ماحول میں وہ خوشگواری محسوس کروائے، اور آپ کو کہ وہ بہتر محسوس کرائے، تو وہ آپ کا گڈ ٹچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی چلڈرین ہے، کوئی بچے ہیں، ان کو اپنی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پیار کر رہے ہیں یا پیار کرتے ہیں. اگر کوئی ماں ہے، اگر کوئی ان کا ابو ہے، وہ ان کو کہ سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، تو یہ ایک گڈ ٹچ کی نشانی ہے. ٹھیک. یا کوئی اس طریقے سے کوئی آپ کا ٹیچر ہے، وہ آپ کی آپ کو شاباش دے رہا ہے، آپ کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آپ کو جس کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک گڈ ٹچ ہے. اس کے علاوہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ مل رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور وہ آپ سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گڈ ٹچ کی نشانی ہے، جس پہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو، آپ ہیپی فیل کرتے ہو.
اور آپ خود کو سیکیور محسوس کرتے ہو، یہ ایک گڈ ٹچ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بیڈ ٹچ کی بات کریں تو بیڈ ٹچ آپ کو اگر کوئی بندہ آپ کو چھو لے، ٹھیک، وہ کوئی آپ کا سمپلی آپ کے پیرنٹس نہ ہوں، آپ کے فرینڈس نہ ہوں، لیکن آپ کے کچھ جان پہچان والا ہی ہو، لیکن وہ اس طریقے سے آپ کو ٹچ کرے جس کے ٹچ کرنے کی وجہ سے آپ کو اچھا محسوس نہ ہو، آپ انہیپی محسوس کریں، انکمفرٹیبل محسوس کریں، تو وہ آپ کا بیڈ ٹچ میں یہ کیٹیگری یا یہ ایک بیڈ ٹچ میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے وہ کبھی آپ کے کہ آپ کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے اور اس طریقے سے مسل رہا ہے، جو مطلب ایک عجیب کہ ٹچ کرنے کا انداز ہو، تو یہ آپ کا بیڈ ٹچ میں کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑا ہی عجیب ٹچ کرنے کا اسٹائل ہے اس بندے کا یا وٹ ایور۔ جو گڈ ٹچ سے متعلق اوور آل بچوں کو بھی اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے، اس بچوں کو اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ اس چیزوں کے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کن سے ان کی دوستی ہے، کس کیٹیگری کے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہے، تو یہ اس پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو بعد میں پچھتانا پڑے بچوں کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز انوالو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اباؤٹ سیکریٹ ٹچ کے متعلق۔ اب یہ سیکریٹ ٹچ کیا ہے کہ کہ اگر آپ کسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو یا ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہو، اور وہ آپ کو ٹچ کر رہا ہے، آپ کی باڈی کو ٹچ کر رہا ہے، آپ کی باڈی کے کسی پارٹ کو ٹچ کر رہا ہے، اور وہ اس پارٹ کو ٹچ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹ ہو، پر وہ اس آپ کے پارٹ کو ٹچ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی فیمیل ہو چاہے وہ کوئی میل ہو، اس کے کسی باڈی پارٹ کو ٹچ کر رہا ہے، اور وہ فیمیل ہو یا میل ہو، وہ اس ٹچ کرنے کو ایک انکمفرٹیبل فیل کرے، اس میں وہ ان ایزی فیل کرے اس ٹچ کرنے کو، اور بعد میں وہ جو بندہ ہے ٹچ کرنے کے بعد اس کہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو یہ کہے کہ یہ جو ٹچ ہے یا یہ جو بات ہے اس کو آپ سیکریٹ رکھیں، یہ بات کسی اور کو نہ بتائیں، تو اس سچویشن کو، اس ٹچ کرنے والے انداز کو ہم سیکریٹ ٹچ کہیں گے، جو کہ اس چیز کا بھی بہت نہایت ہی ایک سیریس انداز میں کہ خیال رکھنا چاہیے اس کہ فیمیل کو بھی، اور وہ میل چاہے یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بچی ہو سکتی ہے، میل بچہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے متعلق بھی یہ سیکریٹ ٹچ کی معلومات ہونی چاہیے، تو وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہی کہ اسے ملا سکتے ہیں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے ساتھ۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے سبھی سوالوں کے جوابات اچھے دیے، ٹھیک دیے، لیکن ہمارا ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ فرام وائلنس سے کس سے بچا جائے، آپ اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید معلومات دیں ہمیں۔ جی بالکل، یہ نہایت ہی آپ نے کہ ایک بہترین سوال کیا ہے کہ یہ جو ہاؤ ٹو پریونٹ فرام وائلنس سے کیسے بچا جائے۔ اگر ہم اس کوشچن کو دیکھیں گے تو ہمارے کافی کڈس ہیں، جو ہمارے کافی سارے بچے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ اس سوال کو، اس ٹاپک کو لے کے کچھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ تقریباً ایسی باتیں کو اپنے بڑوں کو بتاتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، کہ وائلنس سے کیسے بچا جائے۔ وائلنس سے تو جو میں نے پہلے ہی ڈسکس کر لیے ہیں کہ کس قسم کے وائلنس ہوتے ہیں، سیکشول وائلنس، فزیکل وائلنس، فزیولوجیکل وائلنس، یہ سارے کے سارے جو وائلنس کے قسم ہیں، یہ جس بچوں پہ گزرتی ہے، جس بڑوں پہ گزرتی ہے، جس بندوں پہ گزرتی ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی اور کو نہیں بتاتے، حالانکہ یہ باتیں کسی اور کو بتانی چاہیے، اور وہ کوئی اور ہونا چاہیے جو اس بندوں کا، اس بچوں کا، اس بڑوں کا، اس اگلے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، اعتبار ہونا چاہیے، کہ یہ ساری باتیں جا کے اس اپنے ٹرسٹ والے بندے کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ بندہ میرے ساتھ یہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں یا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، یا مجھے ستا رہا ہے، یا مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ باتیں اس ٹرسٹ والے بندے کو، اس فرسٹ پرسن کو بتانی چاہیے، تاکہ آگے چل کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بندہ ہے جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
اور ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے آپ سے، یا آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے، یا آپ کو کوئی چیزیں دے رہا ہے، اور تو چیزیں دے رہا ہے تو یہ آپ ان سے وہ چیزیں نہ لیں، ٹھیک ہے، ان سے گریز کریں، تاکہ وہ اس کی چیزیں لے کے پھر آپ کو وہ اس طریقے سے یوز کرے، اس طریقے سے بلیک میل کرے، تاکہ آپ کی بعد میں زندگی ایک پچھتاوا بن جائے۔ تو اس سے آپ کو پریونٹ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو دور ہونا چاہیے۔ تو بر وقت آپ کسی اپنے بڑے کو اس چیز کی معلومات دیں، اس کے لیے اپنے بڑے کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ بندہ میرے ساتھ یہ کچھ گفٹس دے رہا ہے، یا یہ کچھ باتیں کر رہا ہے، فلاں باتیں کر رہا ہے، فلاں جگہ چلنے کو لیے کہہ رہا ہے، تو آپ یہ باتیں اپنے بڑوں کو بتائیں، اور اس چیز پہ نہ جائیں، اس جگہ پہ نہ جائیں جو وہ جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے آپ کو۔ تو اس طریقے سے آپ اس وائلنس سے بچ سکتے ہیں، اس وائلنس سے گریز کر سکتے ہیں، اور آگے چل کے آپ کی یہ جو زندگی ہے جو بہتر بن سکتی ہے، اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے اور آپ اس بندے کا اس پلاننگ کا شکار ہو جائیں گے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، تو پھر وہ آپ کی زندگی ایک کہ زندگی ایک زمانے میں یا ایک سمپلی دنیا میں آپ کی زندگی مذاق بن جائے گی، ایک پچھتاوا بن جائے گی، جس کے پچھتانے کے علاوہ آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔